گزشتہ قسط کا خلاصہ نظم: ہمارے درمیان ایسی کوئی تو بات بھی ہوئی ہوگی جسے تم یاد رکھو گے، جسے تم یاد رکھو گے۔ قسط نمبر 43۔ جگنو کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ رات سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے اسے پکارا، جانیہ! وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ جانیہ! اس نے جانیہ کی بازو پکڑ کر ہلایا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ رنگ زردی مائل ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ہونٹوں پر سفیدی پپڑی تھی، وہ ایک رات میں خزاں زدہ درخت کی طرح ہو گئی تھی۔ جگنو کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہی پتھر ہو گیا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، کچھ کھا پی لو۔ رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ آپ رات کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن وہ کہہ نہیں پائی۔ انہیں اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو پلیز۔ وہ اسی خاموشی سے اٹھی اور فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ جگنو چائے بنا رہا تھا۔ آپ ہی لیں، میں ناشتہ بناتی ہوں، اس نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ جگنو نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا۔ ملگجے سے کپڑے، الجھے بکھرے بال، زرد رکھایا ہوا چہرہ۔ تم بیٹھو، میں ابھی تیار کر لیتا ہوں، اس نے جانیہ کو کہا۔ میں صرف چائے پیوں گی اور آپ صرف چائے۔ پھر اس نے چائے بنائی، ایک کپ جگنو کے سامنے رکھ دیا۔ چائے میز پر رکھی تھی اور وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکائی جا رہی تھی، ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے جانیہ۔ اس نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں کپ خالی کر دیا۔ وہ ایک گڑیا کی طرح اس کے اشارے پر عمل کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جگنو بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر بولا، جانیہ! تم جو چیزیں ساتھ لے جانا چاہو سمیٹ لو، میں ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ سب کہتے ہوئے وہ جانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر پھیر لے گا، مگر نہ جانے کیسے آنکھ جانیہ کی جانب اٹھ گئی۔ جانیہ حیران، متعصب اور گمسم سی بیٹھی تھی، جیسے بغیر غلطی کے کسی بچے کے منہ پر تھپڑ مار دیا جائے۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ جانیہ سے نظریں ملنے پر جو کہنا چاہتا تھا سب بھول گیا۔ پھر اس نے اٹک اٹک کر کہا، ایسی فضا میں ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، مجھے نیند کے لیے دوائیاں لینا پڑتی ہیں۔ اس کے بے جان وجود میں یکدم ہی جان آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جتنا ضبط کر رہی تھی سب ختم ہو گیا۔ وہ اس کے پیروں پر سر رکھ کر رو دی۔ مجھے خود سے جدا مت کرو جگنو، پلیز نہیں، مر جاؤں گی میں، پلیز جگنو۔ جانیہ! میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، مزید بلیک میل نہیں ہونا چاہتا۔ تمہاری محبت نے بلیک میل کر دیا تھا مجھے، لیکن اب نہیں۔ وہ کتنے الزام لگا رہا تھا اس پر، جس میں 1% بھی سچائی نہیں تھی۔ آپ شادی کر لیں، لیکن مجھے خود سے الگ نہیں کریں، اور اس منحوس لفظ طلاق کا نام مت لو، مر جاؤں گی میں، لیکن وہ اس صورت میں مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے انتہائی درجے ناگواری سے کہا۔ تو کیا توڑ دو گے یہ بندھن؟ ہاں جگنو! نہیں پلیز، میرے پاؤں چھوڑو۔ نہیں، مجھے تمام عمر اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں، مگر خود سے الگ نہیں کریں۔ وہ بلک پڑی۔ جگنو نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کیا تھا، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بتاؤ نا جگنو، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا میں بد کردار ہوں؟ تم سے جھگڑا کیا ہے، یا تمہاری بے عزتی کی ہے، یا تم پر شک کیا ہے؟ آخر کیا قصور ہے میرا؟ کس جرم کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ ان سب سوالوں کے جواب میں جگنو نے صرف اتنا کہا تھا، جانیہ پلیز رو مت۔ جگنو کے دل کے کسی گوشے میں سوئے جذبات پھر کروٹ لے کر بیدار ہو رہے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا اور جگنو نے خود پر اختیار کھو دیا تھا۔ وہ بے تابی سے جانیہ کی طرف مڑا اور انگلیوں کی پوروں پر اس کے آنسو چولتے ہوئے پگھل سا گیا تھا۔ پھر اس نے جانیہ کو اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ جانیہ کے وجود کے گرد جگنو کی باہوں کا حصار مضبوط اور تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ جانیہ اس کے سینے سے لگی، اس کی مخصوص خوشبو محسوس کرنے لگی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد جگنو نے اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا تھا، جو کبھی جانیہ اور جگنو کی محبت کی دیوانگی ہوا کرتا تھا۔
اور جانیہ کے لیے خرابناک لمحہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کرنے والا اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا اور باہوں کے سار میں لیے ہوئے تھا۔ ہمارا ساتھ رہنا ناممکن ہے اب۔ نہیں، پلیز ان حالات کو ہمت سے فیس کرو جانیہ، میں مما جانی سے بات کرتی ہوں۔ وہ نہیں، اس نے جانیہ کو خود سے لگ گیا، اس لیے تو ہر رشتہ ختم کر رہا ہوں کہ تم وہاں نہ جا سکو اور مجھے کوئی جواب دینا نہ پڑے۔ تو پھر کیا کہیں گے ان کو؟ کچھ بھی، کچھ بھی، میں اپنا رابطہ ختم کر لوں گا ان سے، لیکن ایک بات مان لیں گے میری؟ کہو۔ مجھے طلاق نہ دیجیے، میں پاکستان چلی جاؤں گی، لیکن تم ان سے رابطہ نہیں کرو گی، نہ ہی بھگ جاؤ گی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن ہمارا تعلق یوں ہی قائم رہے گا، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرو گے۔ مجھے منظور ہے، آپ رہ لیں گے میرے بغیر۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموش رہا۔ جواب دو پلیز۔ کچھ سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ میں فون نہیں کروں گی تو وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے۔ یہ میرا سر درد ہے، تم اپنا کام کرو، جو کچھ لے کر جانا چاہتی ہو پیک کر لو، میں سیٹ کنفرم کرا دیتا ہوں۔ کب کی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، ابھی کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی، آپ کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کل یا پرسوں کی سیٹ معلوم کرتا ہوں۔ اس کے بازو زخمی پرندے کے پر کی طرح اس کے پہلو میں گر گئے۔ یہ سارے ڈریسز لے جاؤ، آپ سیل کر دو۔ تمہارے ڈریسز؟ جی نہیں، یہ تم نے اتنے شوق سے خریدے تھے۔ شوق سے تو سبھی کچھ خریدا تھا، اپنا گھر بھی بہت محبت سے بنایا تھا اور آپ سے محبت بھی شدید کرتی ہوں، چاہے وہ شادی کے بعد ہی کیوں نہ کی۔ تم اپنا وقت ضائع مت کرو۔ پھر اس نے بہت مختصر اور ضروری چیزیں رکھ لیں، شادی کی تصویریں، البمز اور جگنو کا پہلا گفٹ، جو ٹاپس اس نے جانیہ کو لے کر دیے تھے، گولڈ کے وہ ٹاپس جو دل کی شیپ کے بنے ہوئے تھے، ہمیشہ اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے جگنو کا وہ نیوی بلیو سوٹ بھی رکھ لیا جو اس نے شادی والے روز پہننا تھا۔ اس کا کیا کرو گی؟ یہ میرے ساتھ شادی پر پہننا تھا نا، اب اس کے ساتھ دوسرا ڈریس پہننا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جانیہ نے جگنو کی پسند کا کھانا بنایا، میز پر لگا کر سے بلانے گئی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا تو وہ ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر جگنو کے پاس چلی آئی۔ تھوڑے سے کھا لو جگنو، پھر کون کھلائے گا اتنے پیار سے؟ جانیہ کی جگہ دوسری عورت ہوگی۔ جانیہ، وہ شدتوں سے بولا، رو مت پلیز، مت کھولو منہ جگنو، منہ کھولو جگنو۔ اس نے چمچ جگنو کے منہ کی طرف کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر آ گئے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے منہ کھول دیا، یہ جانیہ کا، یہ چندا کا، اور یہ آپ کی سویٹ ہارٹ کے حصے کا، اور یہ کوفتہ آپ کی جان کا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ جانیہ، منہ کھولو۔ اس نے چاولوں سے بھرا چمچ جانیہ کے لبوں کی طرف بڑھایا۔ سب جگنو، بس جگنو، مجھے بھوک نہیں ہے جانیہ، پلیز۔ اس نے ضد نہیں کی، منہ کھول دیا۔ بہت تھوڑے سے چاول اس نے لیے اور باقی چاول جگنو کے منہ میں ڈال دیے۔ آپ کی سب چیزیں ترتیب سے رکھی ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھنا اور ٹائم پر سونا، وقت پر کھانا کھا لیا کرنا، اپنی زندگی میں کبھی ترتیب مت آنے دینا، اپنی زندگی میں کبھی بے ترتیب مت آنے دینا۔ اور جگنو، وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی، اگر کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو لوٹ آنا جگنو، میرے دل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہی ملیں گے۔ جگنو اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھی اور وارڈروب کے سامنے آ گئی، دروازہ کھولتے ہوئے بولی، جگنو، یہ سارے ڈریسز ہیں آپ کے، اور اس خانے میں یہ ساری جرابیں ہینگ کی ہوئی ہیں، اور یہ ٹائیاں، اور یہ بنیان، اور یہ دوسری چیزیں، اور اس حصے میں شیونگ کا سامان ہے، اور یہ ٹاولز ہیں آپ کے، 3 سے زیادہ ایک ٹاول استعمال نہ کرنا، دوسرا چینج کر لیا کرنا۔ پھر وہ وہیں کھڑی کھڑی رو پڑی، رونا تو اس کا بند ہی نہیں ہوا تھا، بس چند لمحوں کا وقفہ آ جاتا تھا۔ ایک بات کہوں جگنو؟ جگنو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اپنا نمبر کبھی تبدیل نہیں کرنا، اور تم؟ میرے پاس تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے، اور جگنو، میں کسی کے نام پر نمبر لے لوں گی، میرا تو کوئی نہیں، اور میں کہاں رہوں گی، کس کے پاس؟ جگنو اس وقت اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی بات جگنو کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ اب رونا دھونا بند کرو، سو جاؤ، اور جگنو، رات کو دودھ ضرور پی کر سویا کرنا۔ اس نے جگنو کی بات سنی ہی نہیں تھی، اپنی ہی کہی جا رہی تھی، اپنا اسی طرح سے خیال رکھنا،
जैसे मैं रखती हूँ। जानिया, प्लीज़ अब सो जाओ। वो उठकर बेड पर आ गई। जुगनू आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। जुगनू, हूँ अपने साथ आखिरी बार अपने सीने से लगाकर नहीं सुलाओगे? इसके लहजे में हसरतें बोल रही थीं। कल भी तो तन्हा सोना होगा। अच्छा है, आज से आदत डाल लो। इसने बेरुखी की इंतहा कर दी थी। प्लीज़ जुगनू। वो खामोश रहा। नहीं, सीने पर सर नहीं रखने दोगे? आओ, रख लो कर लेट जाओ। जानिया को इस भीख की ज़रूरत नहीं थी। आखिरी बार अगर दिल से लगा लेता तो। वो सो गया और जानिया से देखती रही। वो कितने आराम से सो गया था। क्या वो सब कुछ भूल गया था? दूसरी औरत के शौक में 3 साल का गुजरा साथ 3 सेकंड में भुला दिया था। मर्द तो होता ही बेवफा है, इसलिए मर्द को दरियाफत का परिंदा कहते हैं। जब पहली औरत दरियाफत कर लेता है तो दूसरी औरत की तलाश में निकल पड़ता है। जुगनू ने भी यही किया था। 3 साल बाद, बल्कि इससे कुछ अरसे पहले शायद दूसरी औरत की तलाश शुरू कर दी थी और अब इसकी तलाश ख़त्म हो गई थी, तो इसने जानिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था।